ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہی کی وساطت سے ان کے والدین، برادران، تمام خاندان اور جملہ اساتذہ کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی محنتوں، دعاؤں اور کاوشوں سے اللہ کریم نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ دنیا کے رشتے کے اعتبار سے جب ہم سنت نکاح ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر اس کے سر صحرا سجاتے ہیں تو وہ صحرا ایسا ہوتا ہے جس کو چند دنوں کے بعد مرجھاہٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ گو کہ رشتہ دنیا کی زندگی تک باقی رہتا ہے، مگر وہ صحرا چند دنوں میں مرجھا کر ہر ایک اس دولہا بننے والی خوشی کو بھول جاتا ہے، چونکہ روٹین میں ایک وقت پہ ہر ایک نے دولہا بننا ہے، اور جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ خوشی ہر ایک بھول جاتا ہے اور زندگی روٹین میں آ جاتی ہے۔ مگر آج کی یہ سعادت جس کو پا کر علامہ مفتی محمد وقاص جاوید کو دولہا بنایا گیا، یہ سجاوٹ اور یہ جگمگاہٹ اور یہ تر و تازگی فقط دنیا تک نہیں، اس کی چمک علم کے نور کی صورت میں، عمل کی بہار کی صورت میں قبر کے اندر بھی نظر آئے گی، اور اس کی برکتیں میدان محشر میں بھی یقیناً نظر آئیں گی، چونکہ علم وہ عظیم دولت ہے جس کی بنا پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کو یہ عزت اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک عالم دین شیطان پر اتنا بھاری ہوتا ہے کہ 1000 عابد مل کر شیطان کو اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، اتنا بھاری اور ثقیل نہیں لگتا جتنا ایک عالم اس کو بھاری لگتا ہے۔ علم وہ عظیم دولت ہے جس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چمٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں رہتی ہیں تو اہل علم کے لیے بخشش کی دعا ضرور کرتی ہے۔ تو اہل علم کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جن کے لیے رب کی ساری مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر اگر دیکھیں، اہل ایمان کو اللہ کریم حکم ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اہل علم کے بارے میں اللہ کریم خود خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ ایمان والوں کا مقام بھی بہت بلند ہے، مگر ان کو حکم ہے کہ رب سے ڈرو، اور جنہیں رب نے علم کی دولت سے نوازا گویا ان کی شہادت اور گواہی اور اعلان اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ جو صاحب علم ہیں وہ رب سے یقیناً ڈرتے ہیں، چونکہ جس کو جس چیز کی جتنی پہچان ہوتی ہے وہ اس کی قدر بھی اتنی کرتا ہے، اس کا خوف بھی اتنا رکھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ 2 تھالوں میں ایک میں انگارے اور ایک میں چمکتا سونا رکھا ہو، اور بچے کے سامنے رکھ کر اسے گویا اختیار دے دیا جائے کہ جو اس کا جی چاہے وہ اٹھا لے گا، چمک دونوں میں ہے، لیکن بلکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ سونے کی بنسبت زیادہ چمکیں گے تو بچہ اس کی طرف مائل ہوگا، اسے اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اسے خبر نہیں کہ ادھر چمک ضرور ہے مگر جب اس کو اٹھاؤں گا تو میرے ہاتھ جل جائیں گے، وہ جانتا نہیں، اس لیے ادھر ہی پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جو کچھ بڑی عمر کا ہے، عاقل بالغ ہے، سمجھتا ہے کہ یہ آگ مجھے جلائے گی، وہ اس کے قریب نہیں جائے گا،
گو کہ سونے کی چمک کم ہے مگر اٹھائے گا اس کو، چونکہ آگ سے وہ ڈرتا ہے کہ یہ ہاتھ میں آئے گی تو ہاتھ کو جلا دے گی۔ وہ جانتا ہے آگ کی تپش کو، آگ کی حرارت و گرمی کو، اس لیے اس سے ڈرتے ہوئے اسے نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی ذات کو جس قدر اس کے جلال کو، اس کے قہار ہونے کو اہل علم جانتے ہیں، وہ رب کا خوف بھی اتنا اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہی فضیلت کیا ہو کہ اللہ کریم ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ اہل علم رب کا خوف رکھتے ہیں، رب کی خشیت ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور جن کے پاس رب کی خشیت موجود ہوتی ہے اللہ کریم ان کو بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ان کو جو سہرے ڈال کے دولہا بنایا گیا، قیامت کے دن فقط انہی کو نہیں بلکہ ان کی بدولت اللہ کریم ان کے والدین کو بھی انعام عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو سمجھ کے اس کے احکام پہ عمل کرنے والا ہے، جس کو حامل قرآن کے لفظ سے حدیث پاک میں تعبیر کیا گیا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس کے والدین کو ایسا چمکدار تاج پہنائے گا کہ اس تاج کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے، الٹا ہے، اور اس نے ایک آنکھ بھی پوری نہیں کھولی، مگر جب طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ سورج آسمانوں سے اتر کر تمہارے گھروں میں آ جائے، ایک بندے کے گھر کا طول و عرض لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، فرمایا اس میں یہ سورج آ جائے، پھر اس کی چمک جو تمہیں محسوس ہوگی وہ چمک کم ہوگی۔ قرآن کے احکام پہ عمل کرنے والے کو، اس کے والدین کو جو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا یہ انعام تو اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ملے گا۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جو اس قرآن کے احکام پہ عمل کرنے والا ہے، پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ اللہ کریم اس کو کتنا انعام و اکرام سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کو مکمل کیا اور اللہ کی طرف سے انہیں اختیار ملا کہ اس کی اجرت، اس کی جزا طلب کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار ان لوگوں میں عظمت والا رسول انہی میں سے بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں انہیں سکھائے، ویزکیہم، اور ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو پاکیزہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو اے مالک غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جن صفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے طلب کیا، ان میں ایک صفت معلم ہونا ہے، علم پڑھانے والا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم ہیں۔ حضور کا ایک لقب امی ہے کہ انسانوں میں سے کسی نے آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو براہ راست اللہ کریم نے پڑھایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے محبوب کو خود قرآن پڑھایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال کے طویل عرصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں۔ اب اتنے طویل عرصے میں جب پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پڑھنے والے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سرکار نے کس حسین انداز میں پڑھایا ہوگا اور آپ نے کتنا اچھے انداز میں پڑھا ہوگا، مگر جب پڑھنے والے حضور ہیں
اور پڑھانے والا خود خدا ہے۔ شب معراج کے اس منظر کو بھی اگر سامنے لائیں کہ جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا تو جو اس وقت آپس میں گفتگو ہوئی، اللہ کریم فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ کریم نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، جو وحی فرمائی اس کا اظہار نہیں کیا۔ جب معلم خدا ہے اور پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلیم کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جب پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنے والے صحابہ ہیں جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 80 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے میں۔ تو جن کے شاگردوں کا مقام اتنا بلند ہے، اس آقا کا علمی مقام کتنا ہوگا، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ تعلیم کو، طریقہ تعلم کو، پڑھنے پڑھانے کے طریقے کو بہت زیادہ پسند فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان دو جماعتوں میں تقسیم ہو کے بیٹھے تھے، ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور دوسری طرف جماعت صحابہ مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں، مگر خود ان میں جلوہ گر ہوئے جو مسائل سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ فرمایا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور ان میں جلوہ گر ہوئے گویا پڑھنے پڑھانے کا وہ طریقہ ہے جسے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور علم کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت قرار دیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کی دولت میں سے کچھ مقدار اگر چھوڑ بھی جائیں تو وہ بطور میراث تقسیم نہیں ہوتی، فرمایا وہ امت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ انبیاء کی میراث یہی علم کہلاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے اور آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا لوگوں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو، میراث کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور تم بازار میں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ لوگ جلدی کے ساتھ مسجد کی طرف گئے تو تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے اور آ کر جناب ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا وہاں تم نے علم کی تقسیم نہیں دیکھی یا علم کی خیرات کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تقسیم تو نہیں ہو رہی، علم پڑھایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ علم کا پڑھنا یا پڑھانا یہی انبیاء کی میراث ہے جو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سینوں سے پھر یہ علم کا سلسلہ آگے چلا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا ایک پیغمبر جلوہ گر ہوتے، وہ مخصوص عرصے تک تبلیغ کرتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ان کی نبوت رک جاتی، منسوخ ہوتی، اللہ کے دوسرے پیغمبر جلوہ گر ہوتے، وہ رب کے احکام کی تبلیغ کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا ختم بی النبیون کہ انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، مگر دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ تو وہ ذمہ داری اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، صلحاء اور اولیاء پر ڈالی کہ قیامت تک دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی۔ حضور کے دین کی تبلیغ کا سلسلہ علماء کے ذریعے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔
اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ کریم نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سے پھر انسان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت کا تاج پہنایا۔ پھر اولاد آدم میں سے جن کو ایمان کی دولت ملی ان کے لیے اللہ کریم نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو اللہ کریم نے بلند کیا۔ پھر اہل ایمان میں سے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم کی دولت سے نوازا گیا انہیں اللہ کریم نے مزید بلندیاں عطا فرمائیں، اور وہ اتنی بلندیاں ہیں فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عالم اور عابد کے درمیان 40 درجوں کا فرق ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کرے گا یہ ایک درجہ بنے گا۔ عابد اور عالم کے درمیان اللہ کریم نے ایسے 40 درجے پیدا کیے ہیں کہ عالم کا مقام عابد سے اتنا بلند ترین فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عابد کی عبادت کو دیکھتے ہو کہ وہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے فقط اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کریم جس کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے پھر علم کی دولت کے ساتھ ساتھ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے ساتھ اسے منسلک فرماتا ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے پھر اللہ کریم ایک پوری قوم کو، ایک پوری نسل کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اسے ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ تو عابد وہ ہے جو فقط اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس کو اللہ کریم نے علم عطا فرمایا، اس کے ذریعے پورے خاندان، پوری قوم اور پوری نسل کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن عابد اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے جنت کے دروازے پر پہنچے گا، اسے اجازت ملے گی کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن جب عالم دین جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کریم اسے جنت میں جانے نہیں دے گا، اس لیے نہیں کہ اس کو روک کر سزا دینی ہے، نہیں، روک کر عزت دینی ہے۔ روکنے میں عزت کیا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا جنت کے دروازے پہ ٹھہر جا، ان لوگوں میں جو بندہ تجھے تیرے ساتھ کوئی نیکی کرنے والا ملے تو سفارش کرتا جا، میں اسے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ تو عالم دین کو اللہ کریم یہ عزت عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر 4 نیکی کرنے والے لوگ جمع ہوں گے، ان میں ایک عالم بھی ہوگا، سخی سخاوت پہ ناز کرتا ہوا رکے گا، شہید شہادت پہ ناز کرے گا، مجاہد اپنے جہاد پہ ناز کرے گا۔ عالم علم کی وجہ سے وہاں تک پہنچا ہے، اب ہر ایک چاہے گا کہ جنت میں پہلے داخل ہوں۔ سخی اپنی سخاوت کا ذکر کرے گا کہ مالک تو نے مجھے مال دیا، دولت عطا کی، اس دولت کی بنا پر میں تیرے دین کی خدمت کرتا تھا، بڑا سخی تھا، تو مجھے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ کریم وہاں پہ بھی عالم کی فضیلت کو کس حسین انداز میں اجاگر فرمائے گا کہ تجھے یہ بات بتائی کس نے کہ جو دین کی خدمت کرے گا، جو سخاوت کرے گا، جو عالم دین کی خدمت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ وہ کہے گا مجھے عالم نے بتایا، تو اللہ کریم فرمائے گا یہ تیرا استاد ٹھہرا، تو مقام استاد کا زیادہ ہے یا شاگرد کا، لہذا تو جہاں پہ ٹھہر، تیرا استاد پہلے جنت میں جائے گا۔ اسی طرح شہید اپنی جان کی قربانی کا ذکر کرے گا تو اس سے بھی پوچھا جائے گا تجھے یہ مقام بتایا کس نے۔ اسی طرح جب جہاد کرنے والا غازی جو میدان جہاد میں لڑتا رہا، ان تمام سے پوچھا جائے گا تو سب کا استاد عالم ظاہر ہوگا۔ اللہ کریم وہاں پہ بھی علم والے کے مقام کو اجاگر کر کے فرمائے گا کہ استاد کو پہلے جانا ہے، تم سب کو مقام بعد میں ملے گا۔ اور سب سے پہلے انسان جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ کریم نے جو فرشتوں پر ظاہر فرمایا، اس کا سبب بھی اللہ کریم نے علم کو ظاہر فرمایا
کہ فرشتوں کو جب اللہ کریم نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک کیوں بناتا ہے انہیں؟ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بولتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کریم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمانے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، اور ان کو جب رب نے بتایا نہیں تھا، چیزوں کے نام نہیں آتے تھے، فرمایا تم اپنی فضیلت اس انسان پر بتاتے تھے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اپنی فضیلت میں اگر تم سچے تھے تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ کیا ہیں۔ وہ سب کے سب خاموش ہیں، عجز و انکساری کا پیکر بنے، رب کی برتری اور پاکیزگی کو بیان کیا اور اعتراف کیا اپنی لا علمی کا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مالک تیری ذات پاک ہے، ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، تو جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جب انہوں نے اپنی عاجزی کا، اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بھی بتا دیا تھا، استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، فوائد بھی بتا دیے تھے۔ اب ان سب کے سامنے اللہ کریم نے فرمایا جا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب حکم ملا تو اللہ کریم کے حکم پر فلما انبأہم باسمائہم، جب جناب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام ان کے سامنے ذکر کر دیے تو اللہ کریم نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آسمان و زمین کا غیب میں جانتا ہوں؟ تمہیں تو ان چیزوں کے نام نہیں آئے، اور اس انسان کو میں نے پیدا کیا، اسے تمام چیزوں کے نام آ گئے۔ فرشتوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا، اللہ کریم نے اس عظمت کو ظاہر فرما کے فرشتوں سے کہا اسجدوا لی آدم، جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو جس بنا پر فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا وہ وجہ یہی علم تھی۔ تو جناب آدم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو اجاگر کرنے کی جو پہلی وجہ بنی وہ وجہ علم تھی، اور وہ علم جہاں جہاں رہا اللہ کریم صاحب علم کو عزت، بزرگی، فضیلت عطا فرماتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وراثت اپنی امت کے لیے علم کو چھوڑا ہے۔ فرمایا انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، ان کی وراثت علم کی دولت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اس وراثت علم، دولت علم کے ساتھ علامہ مفتی محمد وقاص کے سینے کو منور کیا۔ اللہ کریم نور علم کے ساتھ ان کی دنیا و آخرت کو منور فرمائے، والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، پوری قوم اور اپنے ہم عمر مکمل نسل کے لیے انہیں اس بات کے لیے مشعل راہ بنائے کہ آج علم کی بدولت انہیں دنیا میں دولہا بنایا گیا، قیامت کے دن حسن اخلاق اور اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لواء الحمد کے سائے میں علماء کی عزت و وقار کو دیکھا جائے گا تو اس وقت بھی یہ ہمارے لیے قابل رشک ہوں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حسد جائز نہیں ہے، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مگر دو شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم نے نعمتیں دی اور ان پر حسد کا لفظ استعمال ہوا، لیکن رشک کے معنی میں چلا جائے گا کہ ان پر غیبتہ کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت یا خوبی کو دیکھ کر کہا جائے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ رشک یا غیبتہ اس کو کہتے ہیں کہ مالک تو نے اپنے کرم سے اس کو بھی یہ نعمت دی، تیرے خزانے میں کمی
کمی تو نہیں مجھے بھی عطا فرما دے۔ فرمایا ایک وہ دولت مند آدمی جسے اللہ کریم نے مال دیا اور مال دے کر ساتھ ساتھ اپنے دین کی خدمت میں خرچ کرنے کی سعادت و توفیق بھی بخشی۔ ایک بزرگ سے ایک بندہ زکوٰۃ پوچھنے کے لیے گیا کہ مال میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ شریعت والی بتاؤں یا طریقت والی بتاؤں؟ تو کہا پوچھنے تو میں شریعت والی آیا تھا، طریقت والی آپ خود بتا دیں۔ فرمایا شریعت میں تو زکوٰۃ یہ ہے کہ بندہ نصاب کا مالک ہو، سال گزر جائے، ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، شرائط پورے ہو جائیں تو اس کے بعد 2.5% سال کے بعد ایک بار دینا پڑے گی۔ اب اس نے عرض کیا حضور طریقت والی؟ فرمایا جو کچھ ملے وہ آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے۔ تو اس نے پوچھا یہ بات آپ نے کہاں سے دلیل کے طور پر لی؟ فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے دلیل لی کہ ان کے پاس جو کچھ تھا حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، اور جب حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، تو عرض کیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرمایا اس مالدار پہ غبطہ اور رشک کرنا جائز ہے کہ جس کو اللہ کریم نے دولت دی اور پھر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا اس بندے پر بھی رشک کرنا جائز ہے جسے اللہ کریم نے علم کی دولت عطا فرمائی اور وہ علم کے ذریعے دین کی خدمت کرتا ہے۔ بندہ دیکھ کر یہ دعا کرے مالک جس طرح تو نے اسے یہ سعادت بخشی کہ اسے علم عطا فرمایا اور یہ علم کے ذریعے دین کی خدمت کرتا ہے، مالک اپنے کرم سے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، میں بھی تیرے دین کی خدمت کروں گا۔ تو یہ علم والی دولت وہ عظیم دولت ہے جو بندے کو قابل رشک بنا دیتی ہے۔ ہوتا تو ہم میں سے ہی ہے، مگر جب والدین کی محنتوں، اساتذہ کی دعاؤں اور کاوشوں سے اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر حدیث پاک میں اس پر رشک کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔